حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور بہت پریشان تھے، کیونکہ ان کے بعد سلسلہ نبوت کو جاری رکھنے کے لیے ان کا ایک جانشین اور وارث ہونا ضروری تھا، جو ان کے بعد سلسلہ نبوت کو آگے بڑھا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جناب سارہ نے ان سے کہا کہ آپ اپنی کنیز ہاجرہ سے نکاح کر لیں، کیا پتہ خدا ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کہنے پر جناب ہاجرہ سے شادی کر لی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ آپ اسماعیل سے بہت محبت کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کی اکلوتی اولاد اور بڑھاپے میں آپ کا سہارا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پیغمبروں کو عظیم مرتبہ عطا کیا ہے، وہاں ان سے بہت کٹھر امتحانات بھی لیے۔ تو بس خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے امتحان سے گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں سے مسلسل ایک خواب دیکھ رہے تھے، اور وہ خواب کچھ یوں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ یہ حکم خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر جناب اسماعیل سے کیا اور کہنے لگے کہ بیٹا، کچھ دنوں سے میں مسلسل ایک خواب دیکھ رہا ہوں جس کی تعبیر جلدی کرنا ضروری ہے۔ یہ سن کر جناب اسماعیل کہنے لگے کہ بابا، آپ حکم خدا کی تکمیل کریں، اگر خدا نے چاہا تو وہ مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب سارہ سے کہنے لگے کہ آپ اسماعیل کو اچھا سا لباس پہنا کر، خوشبو لگا کر اور تیار کر کر میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کر، خوشبو لگا کر اپنے والد کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے ایک رسی اور چھری بھی لی، وہ لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے تو شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جناب ہاجرہ کو ورغلانا شروع کر دیا اور جناب ہاجرہ سے کہنے لگا، کیا تمہیں پتہ ہے ابراہیم اسماعیل کو قتل کرنے کے لیے لے کے گیا ہے، کیونکہ ابراہیم سمجھتا ہے کہ خدا نے اسے حکم دیا ہے۔ جناب ہاجرہ کہنے لگی کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ جناب ہاجرہ کا جواب سن کر شیطان وہاں سے چلا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے لگا اور کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے لگا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے خدا نے حکم دیا ہے۔ جناب اسماعیل کہنے لگے کہ اگر میں خدا کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ شیطان وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس کے بعد شیطان نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی اور جناب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان مردود ہے۔ انہوں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور شیطان کو دھتکارنے لگے۔ جناب ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے تمام حاجیوں کے لیے حکم دے دیا کہ آج سے ہزاروں سال بعد بھی اگر کوئی حج کرنے آئے تو جب اس مقام پر پہنچے تو شیطان کو 7 کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر آج بھی عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو پتھر پر لٹایا اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ خدا کی محبت پر بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ کر پوری قوت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اس چھری کا وار کیا، لیکن اسی اثناء میں جناب جبرائیل امین آسمان سے اترے اور جنت کے باغات میں سے پلا ایک دمبا چھری کے نیچے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی آنکھوں سے پٹی اتاری تو اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے اور چھری کے نیچے وہ دمبا تھا۔ آواز قدرت آنے لگی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو بس اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر آج بھی تمام مسلمان عمل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ہر سال قربانی دے کر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔